إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على خصومة بغير حق فهو مستظل في سخط الله حتى يترك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اور قیامت تک سیدھے راستے پر گامزن رہنے کے لیے قرآن و سنت ہمیں عطا فرمایا. قرآن کریم میں یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ایمان والو تم گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، نافرمانی میں کسی طرح کا کوئی بھی مدد مت کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے. اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے بچنا مشکل ہے. تو لہذا ہر وہ کام جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، جس سے اس کا غضب نازل ہونے والا ہو، تو ایسے ہر کام کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمعوا هل سمعتم انه سيكون امراء، کہ سن لو، کیا تم نے سنا کہ کچھ امراء ہوں گے، ایسے بادشاہ ہوں گے، ایسے امیر ہوں گے، ایسے تمہارے ذمہ دار مقرر ہوں گے آنے والے زمانے میں. فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم. وہ ایسے عمرہ ہوں گے جو جھوٹ بولنے والے ہوں گے، جو ظلم کرنے والے ہوں گے. تو جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور جس نے ان کے ظلم پر مدد کی، فلیس منی ولست منہ، اس کا تعلق مجھ سے نہیں اور میرا تعلق اس سے نہیں. نہ مجھ سے ہے اور نہ میں اس سے ہوں. وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضِ، اور قیامت کے دن جب حوض کوثر پہ سب جمع ہوں گے، وہ حوض پہ نہیں آ سکتا. ظالم کی کسی طرح کی مدد کرنا یا جھوٹوں کے سپورٹ کرنا، اس کے ہیلپ کرنا، یہ اسی طرح کا ظلم ہے جیسا کہ کوئی خود ظلم کرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ کوئی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کرنے والا ہے. کسی نے کسی کو اچھے کام کی طرف رہنمائی کی اور اس نے نصیحت حاصل کی اور اس پہ عمل کیا، تو عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب اس شخص کو ملے گا جس نے اس کو بھلائی کے راستے پہ لگایا ہے. اور بھلائی کرنے والے کے نامہ اعمال سے بھی ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی. اور آپ نے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے کسی کو برائی کی طرف رہنمائی کی، غلط راستہ دکھایا، برے کام کی طرف اس کو
کوشش کی کہ وہ اس میں لگ جائے اور اس کی وجہ سے وہ غلط کام کرنے لگا، وہ برائی کے راستے پر چل پڑا، تو ایسا ہے جیسے کہ اس شخص نے خود برائی کی، کہ جتنا اس شخص کو گناہ ہوگا اتنا ہی اس شخص کو بھی ہوگا جس نے اسے راہ دکھائی۔ تو لہذا کسی طرح کی بھی ہم مدد کیے تو برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے، بھلائی کے کام میں مدد کیے تو بھلائی کرنے میں شریک ہوں گے۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، کہ کچھ ایسے لوگ ہوئے جس نے عمرہ کی مدد نہیں کی، ان کے پاس نہیں گئے، ان کے ظلم کا ساتھ نہیں دیا، وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، اور اس نے ان کے جھوٹوں کی تصدیق نہیں کی۔ وہ جو جھوٹی باتیں بیان کرتا ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی، اس کے خلاف بھی نہیں کہا، سکوت اختیار کر لیا یا سچ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، کہ وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، کہ ایسے لوگوں سے میرا تعلق ہے جو جھوٹ نہیں کہتا ہے اور نہ جھوٹ کے بولنے والوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْض، اور وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آنے والا ہے، وہ آئے گا اور حوض کوثر سے جام نوش کرے گا۔ تو لہذا ہر طرح کی غلط اور جھوٹی باتوں سے خود بھی بچنا ہے اور ایسے کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کوشش کرے کہ وہ بھی بچ جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، کہ جو شخص ایسا ہے کہ اس کو فتح حاصل ہوئی، نصرت حاصل ہوئی، اللہ کی طرف سے مدد ہوئی اور وہ کامیاب و کامران ہونے والا ہے یا کامیاب ہو گیا، تو اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرے، تقوی اختیار کرے اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ بھلائی کیا، حسن سلوک کیا تو ہم بھی اس کے بدلے میں حسن سلوک کر دیے، اس نے میری مدد کی تھی میں بھی اس کے وقت پہ مدد کر دیا، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، کہ اس کا بدلہ دینے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ جو رشتہ داری ہماری ہے اس کو جوڑ کے رکھے، چاہے رشتہ دار ہمارے حقوق ادا کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لیکن ان کے جو ہمارے اوپر حقوق ہے وہ ہم ادا کرتے رہیں، ان کو دیں، ان کی مدد کرے، ان کا ہیلپ کرے، جس طرح کام آ سکتے ہیں رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے وہ پورا حق ادا کر رہے ہیں، تو ایسا شخص صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنی بات کی تصدیق کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے وہ حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ نے وہ چیزیں، وہ باتیں بیان ہی نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا، کہ جس نے جان بوجھ کر جھوٹ کہا، اس نے میرے خلاف ایسی باتیں کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی وَمَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ حَقٍّ كَمَثَلِ بَعِيرٍ رُدِّيَ فِي بِئْرٍ فَهُوَ يَنزِعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ، کیسے شخص کی مثال جو اپنے قوم کی مدد کرتا ہے جو ناحق پر ہے،
اب جان رہا ہے کہ میری قوم ناحق ہے، ظلم کر رہی ہے، پھر بھی اس کے ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو روک نہیں رہا ہے، تو ایسے شخص کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کنویں میں گر گیا ہو اور لوگ اسے کو کھینچ رہے، اس کے دم پکڑ کر کنویں سے نکال رہے ہو، کھینچ رہے اوپر کی طرف، وہ ایسا ہی شخص ہے جو دوسروں کی غیر حق میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمُبْتِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا کہ لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ شخص ہے، ایک ایسے قسم کے اشخاص ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نفس کو خرید لیتے ہیں اور اس کو آزاد کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اور اس کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ایسے کام کریں جس سے ہماری آخرت سنورے، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، ایسا کرنے والا گویا اپنے آپ کو خریدنے والا ہے، اور جو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے، خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، وہ ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ دنیا کی زندگی میں تو بچا لے گا، لیکن آخرت کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ تباہ کر لے گا۔ اسی کے طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعان علی خصومت بغیر الحق فهو مستظل فی سخط اللہ حتی یترک کہ جس شخص نے کسی کی مدد کی، کسی کے جھگڑے میں مدد کی جو حق پر نہیں ہے، جو ناحق لڑ رہا ہے، ایسے ناحق لڑنے والوں کی مدد کی، فَهُوَ مُسْتَظِلٌ فِي سَخَطِ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کے غصے کے سائے میں ہوتا ہے، وہ اللہ کے غضب کے اندر ہوتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی مدد وہ چھوڑ نہ دے۔ آپ اسے سمجھیے کہ جو وکلا جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ناحق ہے، وہ ظالم ہے، پھر بھی اس کی وکالت کورٹ میں کرتے ہیں، جو لوگ گواہ دیتے ہیں، جھوٹے گواہی دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ ناحق ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کسی نے اسے قلم اٹھا کر دیا، کسی امیر کو، کسی ایسے شخص کو جو ناحق کی مدد کرنے والا، اس کے خلاف لکھنے والا ہے، تو وہ بھی ویسے ہی گناہ میں شریک ہوگا جس نے وہ جرم کا ارتکاب کیا۔ ذرہ برابر بھی اس نے مدد کی تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہمارے بزرگوں میں ایسے بہت گزرے ہیں جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے، جب بادشاہ نے انہیں دوات کے لیے کہا کہ مجھے دوات اٹھا کر دو، تو انہیں دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ابھی تم غصے میں ہو سکتا ہے کہ تم ایسے فرمان جاری کر دو جو ناحق ہو اور اس سے میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو بادشاہ وقت کے بھی خلاف انہوں نے آواز بلند کی اور ناحق میں ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو لہٰذا ایسے وکیل جو کورٹ میں وہ ظالموں کی وکالت کرتے ہیں، تو یہ کان کھول کر سن لے کہ وہ بھی اس ظلم کے اندر برابر کے شریک ہیں، اور ایسے گواہ اور ایسے اشخاص جو اپنے بھائی کا، رشتہ دار کا خیال کرتے ہیں کہ میرا حقیقی بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، مجھے اس سے کچھ پیسے حاصل ہونے والے ہیں، تو یہ لوگ بھی اللہ کے غضب کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کی وکالت سے ناحق کو حق میں فیصلہ ہو گیا۔ تو جان لیجئے یہ ارشاد رسول ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ کہ اگر پورے روئے زمین پر رہنے والے اور پورے آسمان میں رہنے والے جتنے ہیں سب کے سب اگر ایک مومن کے خون میں شریک ہو گئے، اس کو ناحق قتل کرنے میں، اس کا حق چھیننے میں، تو فرمایا تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل کر دے گا، اس کے منہ کے بغیر بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ہمیشہ دور رہے جو
नाहक किसी काम में मुलव्विस है, चाहे हमारा कितना ही करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, मेरे भाई और मेरे वालिद क्यों ना हो। अल्लाह ताला हमें हक का साथ देने और नाहक का साथ न देने और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।